بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم سلطان التارکین غوث السالکین سیدنا شیخ حمید الدین حاکم قریشی شتاری جنیدی سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آج کی ہم اس گفتگو کا آغاز مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مثنوی میں ایک حدیث کے حوالے سے اس کا آغاز کریں گے، جس کا مفہوم ہے جو اللہ کا ہم نشین ہونا چاہے وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں آلائشوں سے پاک ہو چکی ہیں، وہ رب العزت کے حضور میں صف اول میں حاضر رہتے ہیں۔ ان اللہ والوں کی روحیں پاک پشتوں اور پاک سلبوں سے ہوتی ہوئی پاک گھرانوں میں جلوہ گر ہوتی ہیں، اور بے نور گھروں اور بے نور علاقوں کو توحید و رسالت کے نور سے منور کرتی ہیں۔ ناظرین، ان ہستیوں میں ایک ہستی سلطان التارکین غوث السالکین سیدنا شیخ حمید الدین حاکم قریشی شتاری جنیدی سہروردی تارک سلطنت کیچ مکران کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے شہر مو کو رونق بخشی جو ظلمت کدا تھا۔ ناظرین، آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: حضرت حمید الدین حاکم، ان سے اوپر حضرت سلطان بہاؤالدین، سلطان قطب الدین، سلطان رشید الدین، سیدنا علی مکرانی، سیدنا محمد طاہر، سیدنا موسیٰ، حضرت ابراہیم ابو الحسن علی ہنکاری، حضرت محمد یوسف، حضرت محمد، حضرت زید، حضرت جعفر ثالث، حضرت سیدنا عبداللہ ثانی، حضرت سیدنا جعفر ثانی، حضرت سیدنا عبداللہ، حضرت سیدنا جعفر الاصغر، حضرت ابو القاسم محمد اکبر، امام محمد المعروف محمد بن حنفیہ، ان سے اوپر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدنا ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، حضرت شیخ یوسف نے بنی امیہ کی شاخ جو اہل بیت اطہار کے ساتھ وقوع پذیر ہوئی، مدینہ منورہ کی رہائش چھوڑ کر جبل ہنکار کی رہائش اختیار فرمائی، جو بغداد شریف کے قرب و جوار میں ایک جگہ کا نام ہے۔ شیخ موسیٰ جبل ہنکار کو چھوڑ کر سیستان میں سکونت اختیار کی اور شیخ بو علی وہاں سے خطہ کیچ مکران میں جا بسے۔ کیچ والوں نے جو بادشاہ وقت کے ظلم و بربریت سے تنگ آئے ہوئے تھے، سب نے آپ کو اپنا سلطان منتخب کر لیا۔ آپ کے بعد سلطان رشید الدین فرما روا ہوئے، اور یہی وہ سلطان ہے جن کا نام 5 بزرگ سلاطین کے زمرہ میں آتا ہے۔ سلطان قطب الدین کے زمانے میں حضرت سید السادات سید احمد توختہ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وطن کو چھوڑ کر بما اہل و عیال کیچ مکران تشریف لائے اور اپنی صاحبزادی بی بی حاج خاتون کا نکاح شہزادہ بہاؤالدین سے کر دیا، جن کے بطن مبارک سے 3 شہزادے پیدا ہوئے۔ ان کے اسم گرامی جمال الدین، ضیاء الدین اور حمید الدین حاکم ہیں۔ حضرت سلطان رشید الدین نے اپنے والد گرامی سلطان ابو علی سے فیض پایا۔ یہ خاندان کبھی بھی ولایت سے خالی نہیں رہا۔ سلطان رشید الدین میں بچپن ہی سے ولایت کی صفات نمایاں تھیں۔ یہ ذوق و شوق ترقی کرتا ہوا عہد جوانی تک ولایت کے درجے پر پہنچ چکا تھا۔ جب آپ کے والد گرامی نے آپ کو کیچ مکران کے تخت پر بٹھایا تو آپ نے انصاف کا بول بالا کیا اور مخلوق خدا کو انصاف کی دولت سے مالا مال کیا۔ آپ اپنے انصاف سے خلق خدا کو جتنا نفع پہنچا سکتے تھے آپ نے پہنچایا۔ خاندانی روایات، خشیت اور محبت الہی میں رہتے ہوئے دنیاوی بادشاہت اپنے بیٹے سلطان قطب الدین کو دے کر بقیہ زندگی رب العزت کے حضور گزار دی۔ سلطان قطب الدین عبادت خداوندی اور خدمت خلق کے جذبے سے اس قدر سرشار ہوئے
کہ سابقہ بزرگان سے سبقت لے گئے۔ سلطان قطب الدین کے مبارک زمانے میں ہر طرف عدل و انصاف کا بول بالا تھا، ملک میں خوشحالی اور ہر طرف امن کا چرچا تھا۔ اس دوران سید احمد توختہ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یمن سے بر صغیر کی طرف جاتے ہوئے کیچ مکران سے گزرے تو اتفاقاً آپ کے شہر میں قیام کیا۔ سلطان قطب الدین نے آپ کی میزبانی اور مہمان نوازی ایسی دل نوازی سے کی کہ سید السادات سید احمد توختہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت شادماں اور فرحاں ہوئے۔ آپ کو سلطان قطب الدین کے شہزادوں سے جو ہمہ صفت موصوف تھے تعارف کرایا گیا، صورت و سیرت میں یکتا تھے۔ سید السادات نے جب شہزادہ بہاؤالدین کو دیکھا، جن کی پیشانی مبارک سعادت ابدی سے مزین تھی اور خاندانی جاہ و جلال کی چمک روشن تھی، اور یہ بھی اندازہ فرما لیا کہ یہ گل ایک دن ضرور اپنی روحانی خوشبو سے جہان عالم کو معطر کرے گا، آپ نے سلطان قطب الدین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے آپ کے بیٹے بہاؤالدین کو اپنی فرزندی میں قبول کر لیا ہے۔ یہ اعلان سن کر سلطان نے خوشیوں کے شادیانے بجوائے اور طعام عامہ اقسام پکوا کر مخلوق میں تقسیم فرمائے اور دولت شاہی کے خزانوں کے منہ کھول کر غربا اور مساکین پر نچھاور کیے۔ سلطنت کے تمام امراء، وزراء، مشیران اور ارکان سلطنت کو یکجا کر کے شادی کی مشاورت کی اور زر و جواہرات سے مزین شامزانے تانے گئے اور ہمہ اقسام کے طعام پکائے گئے، اور تقریب رسم نکاح مابین شہزادہ بہاؤالدین اور مریم زمانی بی بی حاج خاتون کو عقد زوج میں منسلک فرمایا۔ اس سنت پاک سے سبق دوش ہو کر سید السادات سید احمد توختہ نے اجازت چاہی۔ سلطان موصوف نے بہت اصرار کیا کہ آپ مزید یہاں قیام فرمائیں، مگر آپ اجازت چاہتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ شہزادہ اور بی بی حاج خاتون خوش و خرم زندگی بسر فرمانے لگے اور رحمت خداوندی سے شہزادہ جمال الدین، شہزادہ ضیاء الدین اور شہزادہ حمید الدین متولد ہوئے۔ حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کے بھائی حرص و حوث کی وجہ سے رقابت رکھتے تھے۔ آپ قرب الہی کی وجہ سے فکر معاش سے بے پرواہ تھے۔ آپ کا دل حسد و کینہ سے پاک تھا، اس وجہ سے ملک چھوڑ کر مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ سید السادات حضرت توختہ کو بھی ہمراہ لیا اور لاہور کے لیے عازم سفر ہوئے۔ حضرت شیخ حاکم 9 ماہ کے تھے کہ بی بی حاج خاتون کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعہ سے شیخ بہاؤالدین پر گہرا اثر ہوا اور آپ پریشان ہو کر آپ نے لاہور سے واپس کیچ مکران کے سفر کا ارادہ فرمایا، مگر سید السادات سید احمد توختہ نے لاہور کو اپنا مستقل مسکن بنایا۔ ناظرین، حضرت شیخ حمید الدین حاکم کیچ مکران کے بادشاہ سلطان بہاؤالدین کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ 12 ربیع الاول 570 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی حاج خاتون، جو کہ حضرت سید السادات سید احمد توختہ کی صاحبزادی تھیں، آپ کو 3 سال کی عمر میں ہی داغ مفارقت دے کر وصال فرما گئیں، مگر تحفۃ الذاکرین کی روایت کے مطابق آپ کی عمر ابھی 9 ماہ تھی کہ حضرت بی بی حاج خاتون وصال فرما گئیں۔ جب حضرت حمید الدین حاکم کے والد گرامی حضرت بہاؤالدین کو بہت صدمہ پہنچا، آپ ہر وقت گریہ وزاری کرتے اور رنج و الم کی کیفیت سے دوچار رہتے۔ شیخ حمید الدین حاکم کو بادشاہی وراثت میں ملی تھی۔ آپ کے والد بزرگوار بادشاہ اور پھر اپنے چچا سے وراثت میں ملی۔ آپ تخت کیچ مکران پر بیٹھتے ہی مخلوق کی خدمت اور بہتری کے لیے کوشاں ہو گئے۔ ہر طرف امن و امان قائم کیا، لٹیروں اور ظالموں کا قلع کما کیا، ہمیشہ مخلوق کو اپنی جان سے بھی عزیز سمجھا اور مخلوق خدا کو جتنا نفع پہنچا سکتے تھے پہنچایا۔ اگر کسی سے ناراض ہوئے تو فقط خدا کے لیے، اور اگر کسی کو سزا دی تو انصاف کے لیے۔ آپ دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہوئے بھی کبھی یاد الہی کو دل سے فراموش نہیں کیا کرتے تھے۔
اور التجا کرتے تھے کہ یا رب میں تو چاہتا ہوں کہ میرا دل تیری یاد کا گھر بن جائے۔ آخر کار وہ دن بیان پہنچا کہ جب یاد الہی اور عشق مصطفیٰ کی محبت کی چنگاری بھڑکی اور کشش کی چاشنی کی لذت محسوس ہوئی تو سب کچھ چھوڑ کر جنگلوں اور بیابانوں کا رخ کیا۔ شیخ حمید الدین حاکم 21 سال تخت شاہی پر متمکن رہے۔ جب شیخ حاکم کو محبت الہی نے اپنی آغوش میں لے لیا تو دنیا کی طلب اور مردم خیزی کی آپ کے سامنے کوئی حقیقت نہ رہی، بلکہ آپ لوگوں سے دور رہنے لگے۔ جو وقت بھی گزرا یاد خداوندی میں گزرا، رات اور دن کا کوئی خیال نہ تھا، کھانے پینے کی نہ فکر نہ ہی ضرورت رہی، کیونکہ جس کی آشنائی مالک الملک سے ہو جائے وہ بندہ بشری تقاضوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ آپ نے 12 سال بیابانوں میں یاد رب میں گزارے، رات کو نوافل میں وقت گزارتے اور دن کو روزہ رکھتے، شام کو افطاری درختوں کے پتوں اور جنگلی بوٹیوں کو تناول فرما کر کرتے۔ اسی طرح شب و روز گزرتے گئے اور آپ قرب خداوندی میں غوطہ زن ہوتے گئے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی سے بشارت پانے کے بعد آپ واپس ملتان پہنچے۔ ایک ایسی جگہ رک گئے جہاں ایک اونچا قلعہ نما ٹیلہ بنا ہوا تھا۔ قلعہ کے چاروں طرف ایک دریا بہہ رہا تھا، کشتیاں چل رہی تھیں۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کو مو کہتے ہیں، لہٰذا آپ نے یہاں قیام کرنے کا مکمل ارادہ فرمایا۔ یہ شہر دریائے ہاکڑا کے کنارے پر آباد تھا۔ آپ نے جب یہاں رہنا شروع فرمایا تو آپ کے ذکر و اذکار کا دور دور تک شہرہ ہونے لگا۔ آپ نے مبارک کو مستقل مسکن بنایا اور باقاعدہ ذکر اور تبلیغ دین کے لیے کام شروع کیا تو آپ کا شہرہ قرب و جوار سے نکل کر دور دراز تک پھیلنے لگا۔ حضرت شیخ رکن عالم نوری حضوری اپنے وصال مبارک سے پہلے آخری واعظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم شیخ حمید الدین حاکم کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے ملتان میں علم کی جو شمع جلائی ہے اس سے ایک زمانہ منور ہوا ہے۔ آپ نے اپنے جوان سالہ بھتیجے حضرت شیخ صدر الدین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ شیخ حاکم نے میرے بھتیجے سمیت معرفت اور طریقت کے بہت سے محرماں پیدا کیے ہیں، جن سے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہند کے طلسم قدح کو اپنے علم کے نور سے روشن کریں گے اور لاکھوں گمراہوں کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر سیدھی راہ پر گامزن کریں گے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عظیم مرکز تابندہ و تابناک رہے گا۔ اور میں شیخ حمید الدین حاکم کو حکم بھی دیتا ہوں اور وصیت بھی کرتا ہوں کہ جب تک ان کی جان میں جان ہے وہ مخلوق خدا کی تعلیم و تربیت کرتے رہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی کوشش و برکت سے حضرت غوث العالمین اور خصوصاً سلسلہ سہروردیہ کی یہ عظیم الشان خانقاہ ہمیشہ جگمگاتی رہے گی۔ حضرت سلطان الطارقین سیدنا حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم اثر بزرگان اولیاء کرام حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر سہروردی، حضرت شیخ الاسلام غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت صدر الدین عارف باللہ، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سید جلال الدین سرخ پوش اوچی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا عثمان مروندی شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ اشرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مخدوم سید جلال الدین حسین المعروف مخدوم جہانیہ جہاں گشت اوچی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت صدر الدین راجن کتال اوچی بخاری، حضرت شیخ حسن افغان، حضرت شیخ فخر الدین عراقی، حضرت شیخ عماد الدین اسماعیل شہید، حضرت شیخ صدر الدین چراغ ہندی، حضرت شیخ عثمان سیاہ، مولانا ظہیر الدین، حضرت شیخ محمد شاہ،
حضرت مولانا علی بن شیخ احمد غوری، حضرت شیخ سیدنا نور الدین، حضرت سیدنا شیخ تاج الدین قابل ذکر اولیاء میں شامل ہیں۔ ناظرین، حضرت شیخ حمید الدین حاکم نے 40 سال ملتان میں حضرت غوث العالمین، حضرت غوث بہاءالحق زکریا اور حضرت شیخ صدر الدین عارف اور اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ رکن الدین الفتح فیض اللہ نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم پر تقریباً 40 سال قرآن و حدیث کا درس دیا۔ یہ وہ خانقاہ تھی جہاں سے پوری دنیا میں لوگ ملتان میں حضرت حاکم سے علم حاصل کرنے پہنچتے اور علم کی شمع روشن کرتے۔ بر صغیر میں خصوصاً آپ نے علم کے وہ جھنڈے گاڑے جن سے ڈھاکہ، بنگال، کابل، قندھار، ایران تک آپ کے شاگردوں نے علم کو پھیلایا۔ حضرت شیخ سلطان الطارقین حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 167 سال کی عمر 737 ہجری 1337 عیسوی کو ملتان شریف میں وصال فرمایا۔ آپ کی وصیت کے مطابق حضرت قطب الاقطاب شاہ رکن عالم نوری حضوری کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد آپ کے سجادہ نشین حضرت سیدنا تاج الدین کو شاہ رکن عالم نوری حضوری نے خواب میں حکم فرمایا کہ تاج الدین، تیرا والد گرامی مجھ سے عمر میں بڑا ہے اور قطب الاقطاب ہے، میرے قدموں سے صندوق کو نکال کر یا تو میرے پہلو میں مدفن کرو یا قلعہ مو مبارک میں مدفن کرو، کیونکہ قلعہ مو مبارک میں حضرت شیخ نور الدین پہلے سے اپنے چچا حضرت رکن الدین حاتم کے پہلو میں مدفن تھے۔ تو خلفاء اور سجادہ نشین سیدنا تاج الدین کے فیصلے کے مطابق حضرت نور الدین کے پہلو میں مغرب کی طرف شیخ حاکم کو مدفن کیا گیا، جہاں پر آپ کا مزار مبارک فیض و برکات کا مرکز ہے۔ حضرت مخدوم جہانیہ اونچی بخاری نے فرمایا کہ مبارک مشائخ سہروردیہ ملتان شہر کا دروازہ ہے۔